کیا آپ کوئی ایسا طریقہ کار سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں، سربراہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، نواز شریف بیٹھ جائیں، عمران خان بیٹھ جائیں، شہباز شریف، آصف زرداری بیٹھ جائیں اور سیاسی فیصلے ہیں، یہ سیاسی تنازعات ہیں، اس کا حل نکال لیں؟ بالکل اتنا ناممکن نہیں ہے جتنا ناممکن نظر آتا ہے. صرف میں ایگوز سمجھتا اتنی اوپر ہو گئی ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کچھ سمجھتا جل جائے، برباد ہو جائے، ایگوز ہماری جو ہے وہ اوپر رہے. بالکل یہ سارا انا کا مسئلہ ہے. سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اس ملک کی خاطر. دیکھیے پہلے بھی بیٹھے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا 21ویں ترمیم جب آئی، وہ کورٹس بنے، سارے یہ لوگ ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس کیا تھا. اس کے بعد وہ چیلنج ہوئی، کورٹ نے اپہولڈ کیا اس کو. تو جب ایک ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں، پھر وہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا، وہ لا آیا، سب ساتھ بیٹھے، پوری پارلیمنٹ نے اس پہ ایک فیصلہ کیا. تو یہ پہلے بھی جو مخالفین تھے اگر وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو صحیح ہے. لیکن پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بات جا کے طے کرنی چاہیے، اور ایسے اقبال صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ اگر کوشش کریں تو ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا واٹ از دا وے، دیکھیے وے فارورڈ یہی ہے کہ بالآخر سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس ملک کو جو اکنامک کرائسس ہے نکالنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جب آپ لاہور کے امیجز کریٹ کرتے ہیں، جو لاہور میں ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا، یہ انف ہیں کہ پاکستان سے کسی انویسٹر کو بھگا دیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں. ایک ابھی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس سے ہم آغاز کر سکتے ہیں، اور وہ سینٹ کا ہے. قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی جا چکی ہے لیکن سینٹ کے اندر موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے اوپر اگر پی ٹی آئی میں آمادگی ہو تو ہم سینٹ سے ایک ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں، جہاں پر ایک آزاد شفاف الیکشن کے لیے ہم ریفارم پیکج کے اوپر کنسنسس کریں، تاکہ جو اگلا انتخابی مرحلہ جب پیش آئے گا اس کے بعد کوئی نیا تنازع نہ کھڑا ہو. ایک بات. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو جو پالیٹکس انہوں نے اس وقت شروع کی اسے ڈیناؤنس کرنا پڑے گا. دیکھیے ندیم ملک صاحب، ہم سب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کرتے رہے ہیں، جنرل مشرف کے خلاف مجھے اس زمانے میں بہت کچھ سفر بھی کرنا پڑا، ہماری سب کچھ ہے، لیکن ہم سیاست میں فوج کے کردار کے خلاف ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کو جتنا میں سمجھتا ہوں رگڑا لگا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. عمران خان صاحب کو تو ابھی پھول بھی نہیں مارا کسی نے، ان کو تو ابھی گھر میں بیٹھے ہیں نا، ان کو تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. جو صعوبتیں ہیں وہ تو ایف آئی آر تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جو صعوبتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت نے کاٹی ہیں اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کو ابھی کسی نے پھول بھی نہیں مارا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز میں قومی سلامتی کے اداروں کو، آرمی چیف کو، فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں میں زہر گھولا جا رہا ہے فوج کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کو تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر سے اس وقت پی ٹی آئی اور اس کا میڈیا سیل ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. دیکھیے پاکستان جو بھی ہے وہ ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ میں ہے. آپ اگر پاکستان کی فوج کو اور ہمارے سلامتی کے اداروں کو کمزور کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سپیس کو کون آکیوپائی کرے گا؟ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ اسلام آباد میں آ کے بھتے وصول کریں گے. آج ایک بہت بڑی جو بے یقینی کی وجہ ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی معیشت ہے، اور معیشت کے اندر بھی بہت سے مشکل مراحل آئے. 98 کا ٹیسٹ ہم لوگ کور کرنے جاتے تھے تو وہ $200 ملین آئل امپورٹ کے لیے چاہیے ہوتا تھا، تو پوری گورنمنٹ رات کو جاگ رہی ہوتی تھی کہ کسی بینک سے لیز ہو جائے. احسن اقبال صاحب، جو آج آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ رسوائی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی رسوائی ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ سارا کچھ آپ نے کر لیا ہے، قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں، ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیا، پھر بھی آئی ایم ایف نہیں آن بورڈ آ رہی؟ آئی ہوپ کہ اب آ جانا چاہیے، چونکہ وہ ساری شرائط جو عمران خان صاحب آئی ایم ایف سے مان کے گئے تھے اس معاہدے کے اندر، وہ تو ہم تقریباً پوری کر چکے ہیں، بلکہ اپنے اوپر سارا بوجھ لے کے ہم پوری کر چکے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دوست ممالک سے آپ اپنی گارنٹی فلفل کرائیں تاکہ وہ پاکستان کو کیسے مدد کریں گے. سر دوست ممالک کیوں نہیں دے رہے؟ آ جائیں گے، میرا خیال ہے اٹ از اے میٹر آف ٹائم، انشاءاللہ وہ آ جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کرائسس ہے اس میں ایک سلور لائننگ ہوتی ہے. دیکھیے ندیم صاحب، ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دوست ممالک کی امداد، جیسے آپ نے شروع میں کہا، اور آئی ایم ایف کی مانگ تانگ، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک نیشنل پلان آف ایکشن پہ ایمرجنسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو ڈبل کرتے ہیں یا ٹرپل کرتے ہیں. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس پہ لگ جائے.
چونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم اپنی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں بنا سکے. جتنے ممالک جن سے جو ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں, چاہے وہ کوریا تھا, ملیشیا تھا, سر ان کو تو چھوڑ دیں, صرف بنگلہ دیش سے کمپیریزن رکھ لیں. وہ ایکسپورٹ بنگلہ دیش کی سکسیس سٹوری اس کی ایکسپورٹس ہیں. اچھا ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکا؟ چونکہ کسی حکومت کو 10 سال کا سٹیبل ٹائم نہیں ملا. دیکھیے ایک اکنامک پالیسی تب آپ کے ہاں بیج سے پھل تک جاتی ہے جب اسے ڈیکیڈ آف کنٹینیوٹی ملتا ہے. انڈیا ہے, اس میں بی جے پی اور کانگریس کی دونوں جماعتوں کی حکومتوں نے 10-10 سال 2 ٹینیورز پورے کیے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ اکنامک ریفارم کرتے ہیں, آپ سٹرکچرل چینج کرتے ہیں, وہ کم از کم ایک ڈیکیڈ میں جا کے وہ حصہ بنتی ہے. ڈیکیڈ سے زیادہ منموہن سنگھ کا شروع کیا ہوا جو ایک ریفارم پروگرام تھا نا, اس کو منیمم کامن پروگرام کر کے باقی جماعتوں نے اپنا پروگرام چلایا, لیکن اس کو نہیں چھیڑا, فنڈامنٹلز کو نہیں چھیڑا. ہم اس جگہ پہ نا یہاں سے ہم خالی ہیں معذرت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں تیری یہ نون لیگ نے شروع کیا تھا, اس کو بند کرو, یہ سی پیک اس کو روک ہی دو, یہاں پہ بعد میں دیکھیں گے. دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو 1991 میں نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت نے کی تھیں, آج ان کو جن کو ٹچ نہیں کیا گیا. آپ کے 2 سیکٹر جو پاکستان کی اکانومی کے سب سے کائنڈ آف ایک وائبرنٹ سیکٹرز ہیں, ٹیلکوز اور فائنینشیل سیکٹر. بینکنگ سیکٹر کو کھولا, پرائیویٹائزیشن کی, اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوئی, کتنی وائبرنسی آئی. پی ٹی سی ایل کی منوپلی کو توڑا, پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دیا, کتنی جاب کریشن ہوئی. آپ کا پورا ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اور سیکٹر پورا اس سے بدل گیا. لیکن جہاں پر آپ ڈسکنٹینیوٹی کرتے ہیں, بار بار پالیسیز کو توڑتے رہتے ہیں, میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ بہترین بیج لگائیں, بیج لگانے کے بعد آپ کو کھیت کو سٹیبلٹی دینی پڑے گی. اگر آپ ہل چلاتے رہیں گے تو لاسٹ منٹ ہے, ہم ایک تو انتخابات کی تاریخ پہ اتفاق رائے کر لیں, وہ پاکستان کا بھلا ہے. ایک فوجی بھائیوں سے کہیں کہ آئندہ سے باپ پارٹی نہیں بنانی, آئندہ سے کسی کو آئی جی آئی ٹائپ ارینجمنٹ نہیں کرنا. 2 آئی جی آئی ٹائپ ارینجمنٹ ہے, ایک نون لیگ کے لیے اور ایک عمران خان کے لیے. نام ان کے علیحدہ لیکن سملر ارینجمنٹ ہے. اور سپریم کورٹ سے کہنا ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے, باقی اداروں کا کام آپ نے نہیں کرنا, آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے. اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کر لیں آپ. بالکل صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چیئرمین سینٹ سے بھی یہ کہوں گا, آئی تھنک ہی از ان اے پوزیشن ٹو پلے ویری یوزفل رول, چونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی بھی موجود ہے, تمام پارٹیز ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس وقت اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس پی ٹی آئی نے شروع کی ہے, اس کو ریناؤنس کرے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کی کن پٹی کے اوپر پستول رکھیں, آپ بلیک میل کریں قومی سلامتی کے اداروں کو, ڈائیلاگ کریں سر, اسے انگیج کریں, ٹھیک ہو جائے. آپ انگیج کریں اور اس رویے کی آپ مذمت کریں جو اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. آج ایک بہت بڑی جو بے یقینی کی وجہ ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی معیشت ہے. اور معیشت کے اندر بھی بہت سے مشکل مراحل آئے. 98 کا ٹیسٹ ہم لوگ کور کرنے جاتے تھے تو وہ $200 ملین آئل امپورٹ کے لیے چاہیے ہوتا تھا, تو پوری گورنمنٹ رات کو جاگ رہی ہوتی تھی کہ کسی بینک سے لیز ہو جائے. احسن اقبال صاحب, جو آج آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ رسوائی ہے, اس کے علاوہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی رسوائی ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ سارا کچھ آپ نے کر لیا ہے, قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں, ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیا, پھر بھی آئی ایم ایف نہیں آن بورڈ آ رہی؟ آئی ہوپ کہ اب آ جانا چاہیے, چونکہ وہ ساری شرائط جو عمران خان صاحب آئی ایم ایف سے مان کے گئے تھے اس معاہدے کے اندر, وہ تو ہم تقریباً پوری کر چکے ہیں, بلکہ اپنے اوپر سارا بوجھ لے کے ہم پوری کر چکے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دوست ممالک سے آپ اپنی گارنٹی فلفل کرائیں تاکہ وہ پاکستان کو کیسے مدد کریں.